ایسے زندہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ رہے، محبتیں اور پیار زندہ ہو جائے، معاف کرنا زندہ ہو جائے، درگزر کرنا زندہ ہو جائے، اخلاق سیکھے جائیں، اخلاق سکھائے جائیں۔ یہ آج نہ ماں سکھاتی ہے نہ ابا سکھاتا ہے، بلکہ خالی ہاتھ بچیوں کو روانہ کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا، سارا کچھ دے دیا، جائیداد میں بھی حصہ دے دیا، کپڑا بھی دے دیا، زیور بھی دے دیا، صندوق بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا۔ جب بھی مستورات میں بیان ہو تو میں یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی دیا ہے یا نہیں؟ اپنے گھر میں جس بچی کی تم نے پرورش کی ہے، اپنے بچی کی پرورش کرتے کرتے کیا اس کے دل میں اللہ کا تعلق بھی پیدا کیا ہے یا نہیں؟ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو تو نے سجا دیا چوڑیوں سے، کانوں کو تو نے سجا دیا ایرنگ سے، ماتھے کو تو نے سجا دیا ٹیکے سے، گردن کو تو نے سجا دیا ہار سے، پاؤں کو تو نے سجا دیا پازیب سے، تن کو تو نے سجا دیا ریشمی کپڑوں سے، دل کو کیوں نہیں سجایا اللہ کی محبت سے؟ اسے جو خالی بھانڈا بنا کر بھیج دیا، کل یہ کیسے پہاڑ جیسی زندگی گزارے گی؟ جب تک اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں ہوگا اس کی زندگی کو سکون کیسے نصیب ہوگا؟ یہ تو پرائے گھر میں جا رہی ہے، بہو بن کے جا رہی ہے، بیٹی بن کر نہیں جا رہے۔ تو جب اس میں کوئی دکھ آئے گا تو یہ تمہارا سر کھائے گی یا اللہ کو یاد کرے گی؟ ابا کہتا ہے میں نے بیٹے کو کاروباری بنا دیا، ایم اے کی ڈگری بھی کروا دی، نوکری بھی لگ گئی، یا تاجر کہتا ہے میرا بچہ سارا کاروبار سنبھالتا ہے، بس اب ہم نے بیٹے کی شادی کر دینی ہے، اس کا گھر آباد ہو جائے۔ ارے اس کو کاروبار تو سکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی سکھایا ہے یا نہیں؟ سکھایا تو کل کو ایک نئی زندگی اس کے ساتھ چلنے والی ہے، کہیں اپنی حکمت میں اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے نہ بیٹھ جانا، کہیں اپنی حکمت سے اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کر دینا۔ تو نے چائے میں میٹھا کیوں نہیں ڈالا؟ اسی بات پر اس کی بے عزتی کر کے رکھ دی۔ کمانے والا تو بنایا لیکن انسان نہ بنایا بلکہ درندہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنے بچوں کو اپنے پہلے زندگی، ان کی پہلی زندگی میں نبی کا طریقہ سکھاؤ، پہلے انسان بناؤ پھر اس کی شادیاں کرو، اور بیٹیوں کو پہلے اللہ تعالیٰ کا تعلق سکھاؤ پھر ان کی شادیاں کرو۔ زیور دے دیا، کپڑے دے دیے، کہتے ہیں سب کچھ دے دیا، نہیں، اللہ کی قسم اگر اللہ کا تعلق نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ 20 برس ایک بچی ماں باپ کے گھر میں گزار کر جائے اور ماں باپ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا نہ سکھائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ سکھائے، تو انہوں نے بچی کو ننگے سر بھیج دیا، ننگے پاؤں بھیج دیا، خالی ہاتھ بھیج دیا۔ اگر کسی کی بیٹی خالی ہاتھ جا رہی ہو، خالی کان جا رہی ہو، ماتھا بھی خالی ہو، گلا بھی خالی ہو، سارا محلے اسے ایک دو باتیں لگا کر کے سناتے رہتے ہیں، بدتمیزی تو نے بیٹی کو خالی کانٹے ہی پہنا دیتا ہے، بدتمیز تو نے اپنے بیٹی کو خالی ایرنگ ہی پہنا دیتا۔ لیکن مجھے میرے رب کی قسم اگر بچی زیور سے مزی جا رہی ہے اور دل اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی زیور سے خالی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رسول بھی کہے گا ارے میری امتی، اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ ارے میری بندی، نبی بھی فرمائیں گے کہ ارے میری امتی، اپنی بیٹی کو خالی دل رخصت کرا دیا، اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہی نہ دیا، میرا تعلق ہی نہ دیا، کل کو دکھ آئیں گے تو تمہارا سر کھائے گی، اپنے رب کو یاد نہیں کرے گی۔ اور کہتے ہیں شادی خانہ آبادی، یہ شادی خانہ آبادی ہے یا بربادی؟ کہتے ہیں بیٹے کو ہم نے بینک بیلنس دے دیا، کاروبار بھی دے دیا، اخلاق بھی سکھائے یا نہیں سکھائے؟ کل کو اسے ایک گھر کو لے کر چلنا ہے، پھر آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ شادی خانہ آبادی کے کارڈ چھپواتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد ہی لڑائی
ہو جاتی ہے. یہ لڑائیاں کیوں پڑ گئی؟ اس لیے کہ بچے کو پتا نہیں کہ میری حدود کیا ہے، بیٹی کو پتا نہیں کہ میری حدود کیا ہے، ساس کو پتا نہیں کہ میری حدود کیا ہے، بہو کو پتا نہیں کہ میری حدود کیا ہے، سسر کو پتا نہیں کہ میری حدود کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہ دیکھنے کو دیا، آپس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ نہ کیا تو آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیندار خاندان زندگی آسان. چھوٹے خاندان سے زندگی آسان نہیں ہوتی، بلکہ دیندار خاندان سے زندگی آسان ہوتی ہے. 10 بیٹے 10 بیٹیاں ہو، سارے فرما بردار ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو لیکن نافرمان ہو تو زندگی دوزخ بن جایا کرتی ہے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، کوئی خاندانی منصوبہ بندی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر ہی 2 بچے ہیں. 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اور 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی. بتائیں 15 سال کے بعد 15 سال اللہ کے سامنے جھولی پھیلایا تو اللہ نے بیٹا دیا، اور 18 سال کے بعد اللہ نے بیٹی دیا. اور وہ ماں جو 15 برس روئی ہے کہ یا اللہ مجھے بچہ دے دے، بچہ دے دے، آج وہ ماں اپنے بیٹے کی نافرمانیوں پر روتے روتے اندھی ہو چکی. جی یہ حقیقی کہانی کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے 15 سال رویا، اور جب وہ بیٹا پیدا ہوا اور اس کو اللہ کا دین سکھایا نہیں گیا، اور جب وہ بیٹا نافرمانی کرنے لگا تو ماں پریشان ہو گئی اور روتے روتے ماں اندھی ہو چکی. جس بچے کے لیے ہم نے 15 سال کی زندگی روتے ہوئے گزاری ہے، اور اس کے بعد جب یہ میرا بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے دن رات ہم نے اکٹھے کر دیے ہیں. آج یہ میرا بچہ جب نافرمانی کرتا ہے تو رونا کیوں نہیں آئے گا؟ حالانکہ یہ تو ہماری خاندان میں سب سے خوشحال خاندان ہونا چاہیے تھا. پیسے کی کوئی کمی نہیں، جائیداد کی کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو نبوت والے اخلاق کی کمی ہے. چھوٹا خاندان زندگی آسان. جب ایسے حکمران بنے جو ایسا پرچار کرے تو اس ملک کو ایٹمی طاقت عزت دے سکتی ہے یا اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتی